اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی اور ہم پھر نئے سال میں الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب سے رجوع کرے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، موقع دیا، امن سکون، سب تمام تر تعریف ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 3rd سپارہ پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 261 سے 266 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبہ۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال میں سے اللہ کی راہ میں، ایسے جیسے ایک دانہ اگے 7 بالیں ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ وسعت والا علیم والا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا جی، تو ہم نے جو پچھلے سبق جو ہمارا تھا لاسٹ چھٹیوں سے پہلے کا، تو اس میں ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھی جس میں موت کے بعد زندگی کے بارے میں بھی ڈسکس تھا، اور اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے، کون گمراہی کی طرف جاتے ہیں، ایک میں وہ ذکر تھا، اور حشر کے روز جو کہاں بھی ہو سور پھونکنے پہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ باتیں تھیں لاسٹ ہمارے چھٹیوں سے پہلے والے سبق کی۔ تو آج کے اس میں اللہ تعالیٰ انفاق کی بات ہو رہی ہے کہ انفاق کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کتنا اجر ہے انفاق کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں، ایسے ہے جیسے ایک دانہ اگے اور اس میں سے 700 بالیں نکلیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دیکھیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کو دینا بہت اجر کی چیز ہے۔ دین کا یہ دوسرا بڑا ستون ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پہلا ہمارا پلر کیا ہے؟ پہلا ستون ہے اللہ کی عبادت کی صورت میں ہے، ہم کرتے ہیں، وہ ہے نماز، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے وہ۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، عبادتیں بھی، اللہ کے حقوق بھی اور بندے کی حقوق بھی، ہے نا، تو جب وقت آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، تو سارے کام اپنے چھوڑ کر وہ اللہ کے آگے پیش ہو جاتا ہے، یعنی کہ نماز کی اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیے ہیں، اللہ نے مال و دولت اس کو دے کے رکھا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اپنی دنیا کی ضروریات کے بعد پوری کرنے کے بعد جو باقی ہے، یعنی کہ جو اپنا سیونگ بھی تھوڑی ہے اور اپنے اخراجات بھی پورے ہونے کے بعد جو اب ہم نے ایک بجٹ بنایا ہے اللہ کے لیے بھی، تو اب وہ کس کی امانت ہے؟ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں کی امانت ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت سامنے آ جاتی ہے تو اس مال کو وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر وہ کام جو دین کی خدمت کے ہو اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے جو بھی کام ہو، وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہو یا اللہ کے دین کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو۔ اب آپ یہ گیہوں کا دانہ بھی دیکھ لیجئے، آپ جو بھٹا ہوتا ہے نا، جو کارن جسے کہتے ہیں، اس کا بھی دانہ دیکھ لیجئے۔
بظاہر گیہوں کتنی معمولی سا ہوتا ہے، یہ چاول کا دیکھ لیجیے کتنا معمولی سے ہوتے ہیں، ایک دانہ ہوتا ہے، ایک بیج ہی ہوتی ہے، جب ہم اس کو زمین میں دباتے ہیں تو اس سے ایک اتنا اچھے چیزیں نکل آتی ہیں۔ اور آپ کارن کو دیکھیے، ایک دانے سے وہ زمین میں جاتا ہے اور ایک کارن میں کتنے سارے لگے ہوتے ہیں کارن، ہے نا؟ اور اسی طرح گیہوں کی بھی بالیں آپ دیکھیں گی کہ کس طرح سے کھل کے آتی ہیں، چاول کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز، ایک بیج کا آپ درخت لگاتے ہیں، آپ بیر کا درخت دیکھ لیں، آپ سیب دیکھ لیں، آم دیکھ لیں، ایک بیج سے لگتا ہے اور اس کے اندر کتنے سارا ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی کہ ایک دانہ جو تم نے زمین میں بویا تھا، پھر وہ ایک کیسے تم دیکھو پھلتا پھولتا درخت میں اس میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اللہ اس مثال سے جو ہے نا ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ ہم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اپنی حکمت سے جسے چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور بڑھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نا کہ ہم اس سے 7 بالیں اگتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، تو اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو یا خرچ کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، تو یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کن حالات میں کیا ہے نا؟ حالات کون سے زمانے میں ہم نیکی کر رہے ہیں، ہماری انٹینشن کیسی ہے، ہمارے مواقع کیسے ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہر ایک کے گھر کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی ضروریات، ہر ایک کے پرابلمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جن حالات میں وہ نیکی کرتے ہیں اس حساب سے ان کا اجر ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کس زمانے میں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہر زمانہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو تمہارے پاس کیا تھا، تم نے کتنا دیا ہے نا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال آپ کو پتہ ہے جنگ تبوک میں تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے پورا گھر کا سامان لے آئے تھے، اور ایک آدمی تھا جس نے رات بھر محنتیں کر کے اس کو چند کھجوریں ملی تھیں، اور منافقین جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے تو منافقین ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو تمام سامان کے اوپر ڈال دو، یعنی کہ اتنی قدر و قیمت ہے، اس کا خلوص اتنا تھا کہ اس نے رات بھر محنت کر کے اللہ کے نظر پیش کر رہا تھا، وہ تو اتنی اس کی قدر تھی، اور ان تمام مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا تھا۔ تو اللہ جانتا ہے کس کی نیت کن حالات میں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا سے بھی ملٹی پلائی کر کے بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بہت وسعت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، وسعت والے بھی ہیں اور ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم جب نیکی کرو گے تو ایک دانے سے جس طرح 700 بالیں نکلتی ہیں، تو تمہاری نیکی بھی میں بہت بڑھا چڑھا کے تمہیں دوں گا، تو تم شک و شبے میں مت آ جاؤ، ہے نا؟ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو، اللہ کے وعدوں میں شک کی نگاہ سے مت دیکھو، وہ تمہاری نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کے پاس بہت وسعت ہے، وہ بہت دینے والا ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تمہاری کوئی بات، تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی نیکی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو نیکی بھی تم کرو گے، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ اس نیکی کو جانتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور سب چیزوں کا علم ہے۔ تو دیکھیں اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اب اس آیت پہ اگر ہم غور و فکر کریں کہ اس وقت ہمارے اسلام کو، اللہ کے دین کو کس چیز کی ضرورت ہے نا؟ تو اب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال کو خرچ کرنا ہے، جیسے نا کس چیز کی ضرورت ہے اس کو دیکھیں کہ مال جو ہم خرچ کریں کہاں کس چیز میں جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ ہے اس کے پاس علم کی بہت کمی ہو رہی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے نا وہ دین و دنیا میں پیچھے ہٹ رہے ہیں نا، پیچھے ان کی طرف جا رہے ہیں، جس کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں کیسے کیسے عالم دین تھے، لوگ ہم سے سیکھنے آتے تھے۔ آج مسلمان
کفار سے سیکھنے جاتے ہیں، کفار کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ یہ کفار مسلمانوں کی درسگاہوں میں آیا کرتے تھے سیکھنے کے لیے علماء سے۔ تو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے تمام تر ضروریات کو دیکھتے ہوئے بھی علم کے میدان میں آئیں اور اس پہ دین اور دنیا کے لیے ہم اپنے پیسے کو لگائیں۔ تو جو رب دیتا ہے اتنا دیتا ہے، سوچو پھر وہ آخرت میں کتنا دے گا۔ اب جو دین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں تمہیں ایک اتنا چھوٹے عمل پہ دے گا تو آخرت میں کتنا بڑھا چڑھا کے دے گا۔ بیج ڈالنے کے لیے دیکھیے، جب ہم کسی سیڈ کو ہم مٹی میں ڈگ کر کے ڈالتے ہیں، کھود کے ڈالتے ہیں، تو بیج ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ بیج بھی صحیح ہو، ہے نا، ہیلتھی بیج ہو، سڑا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے ایمان کا بیج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا ایمان ہے، ہماری انٹینشن ہے، وہ کیسا ہے، ورنہ ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسی ہماری انٹینشن ہوگی عمل بھی ویسی ہوگا، جتنا ایمان ہوگا ویسی عمل ہوگا۔ تو جتنا اچھا ایمان کا ہمارا بیج ہوگا اس کا عمل کی بھی جو ہے نا وہ خوبصورتی اتنی ہی دکھے گی، ہے نا۔ اور اگر ہم چاہیں تو اللہ ہم کو اجر دیں گے، تو ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بڑھا چڑھا کے اجر دیں تو ہم کو بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور ورنہ نیکی کی فصل سوکھ جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم جو ہیں ایک نیکی کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اب ہم 10 گنا سے 700 گنا جو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، تو پھر اللہ جس کو چاہے بڑھا دیتا ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق ہم جس طرح انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو دیتا ہے اپنی انٹینشن، پھر اللہ اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے۔ ہم جتنا دے سکتے ہیں ہم دیتے ہیں، پھر یقیناً اللہ تو اللہ ہے، تو اپنے حساب سے بڑھا چڑھا کے اتنا اپریشیٹ کر کے اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کیوں نہیں پورا صلہ ملتا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک نیکی کرو تو 10 سے 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو دنیا میں ہم دیتے ہیں، جیسے ہم بالفرض 100 دیں تو ہمیں اتنا زیادہ لوٹ کے واپس آ جاتا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ سم ٹائم اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ فار ایگزامپل سوچیں کہ جو ہے آپ نے جو ہے نا ایک سوٹ کسی کو ہبا کر دیا، ایک سوٹ کسی کو دے دیا، تحفے میں دے دیا، کسی کو، کسی غریب کو دے دیا۔ تو اگر اس دنیا میں اگر وہ پلٹ کے آ جائے، 700 جوڑے آپ کے پاس آ جائیں، 700 آپ کے پاس وہ سوٹس آ جائیں، تو اب مجھے بتائیے کہ آپ وہ کہاں رکھیں گے؟ ایک کلازٹ میں 700 آپ کے سوٹ، آپ کے کلازٹ ہی اتنا نہیں ہوگا، سوٹ کیس جگہ ہی نہیں ہوں گی کہ اتنے سارے کپڑے آپ اس کو رکھ لیں، ہے نا۔ اسی طرح پیسے کا بھی ہے کہ آپ اللہ کی نظر پیسے دیتے ہیں، اگر اللہ بلینز اینڈ ملینز آپ کو 700 گنا اگر پلٹا کے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ میں اتنے پیسے کہاں رکھوں؟ بینک میں بھی نہیں رکھ سکتی کہ بینک میں رکھیں گے تو پھر ایک الگ سوال جواب ہوتے جائیں گے، پھر جو ہے حاسد لوگوں کا اتنا مجمع لگ جائے گا، اور چور تو ویسی نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے، تو پھر انسان کا سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا، ہے نا۔ تو ہم بھی پھر اس کو کیا ہوتا، ہم کیا کرتے رہیں گے، اس کو سنبھالنے میں ہی سارا انرجی ویسٹ کر دیں گے، میں کہاں چھپاؤں، میں کہاں رکھوں، میں کیا کروں، یہی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ہمارا سارا وقت انہی کے چکروں میں لگ جائے گا اور ہم کچھ نیکیاں نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اس محدود دنیا میں جو محدود ہی اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو ختم ہو جانا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس محدود دنیا کے لیے لمیٹڈ چیز ہی دی ہے نا، کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ اور جو ہماری مرنے کی بات کی زندگی ہے، لافانی زندگی جو ہے ہماری دنیا جو نہ ختم ہونے والی ہے آخرت کی، تو اس میں اللہ وہاں ہمیں بے حساب دیں گے، ان لمیٹڈ اجر ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ واسع ہے، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اللہ کو کیا ہم کو دینا ہے، کیا کب دینا، نہیں کہ کسی کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ نے ہائٹ کر کے نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ جس نے جتنا دیا ہوگا اللہ جانتا ہے، اور وہ بہت وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 262،
جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ان کا ثواب اپنے رب کے یہاں، اور نہ ان پر ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، جو ہم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، تو اتنے بڑے اجر کا ثواب جو سبب بنے گا، تو وہ کیوں بنے گا؟ وہ کون سا مال ہے؟ وہ کون سا مال ہے جو اتنے اجر کا ہمارے لیے سبب بن جائے گا؟ کتنا بڑا اجر اللہ نے آپ کو بتایا نا، صرف ایک دانہ یعنی کہ ایک پینی اگر کوئی خلوص سے دیتا ہے تو 700 گنا بڑھ جائے گا۔ تو وہ کون سا ایسا مال، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو اگر یہ اجر ہم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت کر رہے ہیں، تو اس نصیحت کو ہمیں یاد کرنا رکھنا چاہیے کہ کیا نصیحت ہے؟ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان کرتے ہیں نہ اذیت دیتے، یعنی کہ دل آزاری نہیں کرتے، یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر دینے کے بعد احسان نہیں جتاتے پھرتے، اذیت نہیں دیتے پھرتے کہ یہ کس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ یہ کم ظرف لوگ کرتے ہیں ایسا، تانے دینا، طنز کرنا، کسی کی بے عزتی کر دینا دینے کے بعد، تو یہ سب کم ظرف لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، مطلب ہے نا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں دیا، تو اور پھر اس کے بعد تم نے احسان بھی جتایا، دل آزاری بھی کی، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا جو انفاق ہے وہ سب تم نے ضائع کر دیا، ویسٹ ہو گیا۔ تو جو لوگ صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں ایسے موقعوں پہ، پھر اللہ کے پاس ان کا اجر بھی ملے گا۔ جو دے کے بھول جاتے ہیں نا، نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے نا، نیکی کر دریا میں نیکی کر دریا میں ڈال دے جیسے نا، تو ہم نے کیا بھول جاؤ۔ تو ایسے لوگ ہی ہیں جو صبر برداشت سے کام لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا، نہ ان کو پر غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ جو اپنے مال کو بچا کے رکھے گا تو پھر ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نہ غم نہ خوف۔ تو یہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت والوں کی یہ خوبی ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو ان کو پھر نہ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا، کہ اور نہ یہ ہوتا ہے، نہ شیطان کے ڈر اور وسوسے اس کے پاس نہیں ہوتے کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں، پھر اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ 700 گنا تک عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ جس کی جیسی انٹینشن، زمانہ، حالات، مشکلات میں جس نے جیسا خرچ کیا ہوگا، اللہ اپنے اس سے اور بڑھا کے دیں گے۔ تو جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو غم نہ کیا، تو اللہ جب انہوں نے جو مومنین تھے، تو انہوں نے جب مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے غم نہیں کیا کہ میرا کل کیا ہوگا، میرے پاس کیا ہوگا، کسی قسم کے خدشات ان کے دل میں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اللہ کے لیے دیا، تو پھر ان کو بھی اجر بھی ویسے ہی ملے گا، یعنی کہ ان کو نہ غم ہوگا نہ ان کو پچھتاوا ہوگا۔ کیونکہ یہ جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ غم نہ کیا تو اللہ بھی وہ جنت دے گا جس میں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ایسے لوگوں میں اللہ آپ کو مجھے بھی شامل کرے کہ جب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دینے کا وقت آئے تو ہم یہ نہ سوچیں بلکہ اللہ ہی کا مال ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہم لوٹا دیں۔ اب آیت نمبر 263، اب اس میں بتایا جا رہا ہے نرم جواب دینا، درگزر کرنا اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے جو مطلب احسان مت کرو، کسی کو دے رہے ہو تو
اذیت نہ دو، ہے نا، یہ بتایا جا رہا ہے اس میں۔ تو یہ بتایا اگر تم کو خیرات کرنا ہے تو اس حوصلے کے ساتھ کرو کہ نہ کہ احسان جتانے کے لیے، نہ اذیت دینے کے لیے۔ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تمہارے اندر تو مت خیرات کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نرم جواب دینا، درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو دے کے تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ تمہیں صدقہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس میں بتانے کا مقصد۔ اگر تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم صدقہ خیرات کر کے اس کی انسلٹ نہ کرو، اس کو اذیت نہ دو، ہے نا، تمہارے الفاظ سے، تمہاری باتوں سے اس کے دل آزاری نہ ہو، اگر تم اتنا حوصلہ نہیں رکھتے ہو تو مت کرو، بلکہ اچھی بات کر دیا کرو۔ اگر تم نے یہ کچھ نہیں دیا مگر اچھی بات کر دی، ٹھیک ہے، کوئی سائل آتا ہے تم سے مانگنے کے لیے، تمہارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم اچھی بات کر دو، اچھا مشورہ دے دو، آرام سے اس کو جھڑکی نہیں دو، ٹھیک ہے، آرام سے تمیز سے بات کر دو۔ اور وہ جو وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم دے کر کسی کی بے عزتی کر دو، کسی کو تکلیف دے دو، اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ تم مت دو اور اس کے لیے اچھی بات کر دو۔ تو دیکھیے جو صدقہ ہوتا ہے نا، جو صدقہ دے کر تم جو ہے چپ نہیں رہ سکتے، بعضوں کا ہوتا ہے نا بہت تھوڑ دلے سے ہوتے ہیں، دیتے بھی ہیں اور چار باتیں بھی سناتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خاص آیت ہے کہ صدقہ دیتے بھی ہیں، چپ بھی نہیں رہا جا سکتا، اذیت سے باز بھی نہیں رہ سکتے، تو بہتر ہے کہ بھائی تم صدقہ ہی مت کرو بلکہ صرف اچھی بات کر دو۔ تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اچھی بات کر دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو لوگوں کی بدتمیزیوں کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جو مانگنے والا آیا ہے تو بعض دفعہ ہوتے ہیں تھوڑے سے سخت لہجے میں بھی بات کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درگزر کرو، معاف کرو۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اچھی بات سے اچھے طریقے سے معذرت کر لو، اگر سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہو تو اس کو درگزر کر دو، ٹھیک ہے نا۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کر لو۔ اس میں ہمیں بہت اچھے لیسنز ملے جو صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے نا، یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی بات بتائی ہے کہ دیکھو تمہارا کتنے فقیر، کتنے پاکستان میں تو کتنے آتے ہیں نا، تو ہمیں جھڑکی نہیں دینا چاہیے، یا تو ان کے لیے کچھ رکھ لیں یا پھر یہ کہ ان سے اچھے طریقے سے ایکسکیوز کر لیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا دنیا میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دینے والے جو ہے نا ہمیشہ سے کم رہے ہیں، ہے نا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اور لینے والے ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں، مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور دینے والے ہمیشہ سے کم ہیں۔ تو انسان ایک حد تک ہی دے سکتا ہے نا، کتنا دے گا؟ تو بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، دیکھیں ایک فیملی میں بھی انسان کے خاندان والے بھی ہوتے ہیں، کچھ جان پہچان بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دینا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی دینا ہوتا ہے نا۔ تو بعض دفعہ ان کی ضروریات اہم نہیں ہوتی، سم ٹائم لوگ مانگتے تو ہیں مگر آپ دیکھیں وہ ان کی ایک لگژری کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، ضروریات کے لیے نہیں، لگژری کے لیے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا ایسی ضرورت ہے، واقعی ان کی ضرورت ہے تو انسان دے۔ غیر ضروری چیزوں پہ تو دیکھیں آرام سے، نرمی سے ہم اچھا مشورہ دیں۔ اگر ہم فیل کرتے ہیں کہ ان کی اس نوعیت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم بہت آرام سے، نرمی سے ان کو ہم اچھا مشورہ دے دیں، یا کسی کی جگہ بتا دیں جو دے سکتا ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ تو پیسہ نہ دینے کی تکلیف کو اچھی بات سے بدل، یعنی کہ جو آپ سے کوئی مانگنے آیا ہے، آپ پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کے بدل میں آپ اچھے طریقے سے پیش آ کے اس کو کمپنسیٹ کر لیں، نہ کہ حقارت سے، غصہ، ہے نا، چیخ و چلی ہو رہا ہے، کیونکہ مال آنے کی سے کیا ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک غرور، ایک تکبر سا آنے لگتا ہے۔ تو جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، جو سامنے والا آیا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا، تو اس کو انسان نہ کیا حقارت سے دیکھتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ تم غریب ہو، ہے نا، کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں ڈراموں موویز میں تو یہ دیکھنے کو بہت ملتے ہیں، اور ریئل لائف میں بھی انہی کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ تو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم غریب ہو اور تم حقیر بھی ہو، یعنی کہ آپ نے سورہ فجر میں پڑھا تھا نا کہ ہم جو یتیم کے بچوں کو تم دھکے دے دیتے ہو، عزت نہیں دیتے۔ دیکھیں آپ پیسہ تو دے دیں گے، اس کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، مگر غریبوں کو عزت دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ غریب رشتہ داروں کو عزت دینا، ان کو بٹھانا،
تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو غریب اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں، جن کے اندر تکبر کی بیماری آ جاتی ہے، تو یہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ جو مانگنے والا آیا ہے نا، تو اس کے لیے ایک تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ کسی کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے کسی کی جسمانی ضرورت پوری کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ذہنی مریض بنا دیں، اس کو اس طرح سے ہم ایٹیٹیوڈ، جب بیچارہ مانگنے آئے، کوئی رشتہ دار ہیں وہ ہر مہینے آ جاتے ہیں بالفرض، یا ان کو ہر ہفتے کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ ان کو کون سا اچھا لگتا ہوگا کسی کے آگے جا کے مانگنا، اور پھر ہم اس کو ایسے ٹارچر دیں گے تو بیچارہ جسمانی تو ضروریات اس کی لگی ہوئی ہیں، ہم اس کو پتہ چلا کہ ڈپریشن کا بھی مریض نہ بنا دیں، اس کو ذہنی مریض نہ بنا دیں اس کو نا، اور پھر وہ ہم سے مجبور ہے، منہ سے کہہ نہیں سکتا، مجبور ہے ہم سے مانگنے کے لیے، مگر اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ ہمارے اندر سے نفرت کرتا ہو۔ جب اس کو گھر سے آنا ہوتا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہو کہ اللہ میں کیا کروں، میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں لیکن مجھے اب میں وہی انسان ہے کہ اسی سے میں جا کے مانگ سکتا ہوں، اندر سے اس کا دل نہیں چاہتا کہ کتنی اب پھر سے بے عزتی ہوگی میری، مگر اس کی مجبوری اس کو کھینچ کے لاتی ہے، تو وہ اندر سے عزت نہیں کرتا۔ اصل چیز تو یہی نا کہ انسان کی عزت ہو، وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر دولت کے ساتھ دیکھیے اگر نرمی آئے اور انفاق کا حق ادا، اگر نرمی ہونا تو اس کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب انفاق کا اگر حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے، اللہ نے اس کو سلوشن بنایا کہ آپ اچھی بات کریں، سوال کرنے والے کو جھڑکو مت، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بار بار مانگتا ہو آپ کے خاندان میں بالفرض ہے نا، تو اب آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں کہ آپ کو خود ہی، آپ جب اپنے رشتہ داروں میں یا ماسیوں میں یا کہیں بھی اگر آپ اس کے گھر کا ایک وزٹ بھی کر لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، کتنی ضروریات ہیں ان کی زندگی کی، تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیوں بیچاری بار بار مانگنے پہ مجبور ہے۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کتنے گھر کے کرائے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، بچوں کی اسکول کی فیس کتنے ہیں، کتنی ضروریات، اور پھر بیماریاں کیسی کیسی آئی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کی فیس کتنے، ہو سکتا ہے بیچاروں کو بار بار ضرورت پڑ جاتی ہوگی، تو آپ بھی اگر آپ کے دل میں اطمینان نہیں آتا تو آپ ان کے گھر جا کے وزٹ کر کے خود ہی ایک چکر لگا کے دیکھ لیں، آپ کو چند باتوں سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اگر وہ آپ کے پاس بار بار آتے ہیں، ان کو خود بھی ایک ذلت محسوس ہوتی ہوگی، تو آپ ان کی ذلت کو ختم، تکلیف کو دور کر دیجئے، اور ایسا کریں کہ آپ جتنا خرچہ ان کو دیتے ہیں نا اس میں اضافہ کر دیں، تاکہ وہ بار بار آنے کی جو اس کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ جو اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ اس کا خرچہ ہی بڑھا دیں تاکہ آپ بولو بھائی میں ایک ساتھ ہی تمہارا بڑھا دیتی ہوں تاکہ تمہیں بار بار اس کی تکلیف نہ ہو۔ تو ہم اللہ کا جو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، سب بس اللہ کا اپنے لیے سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم اس کو تکلیف سے نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے نا، تو تاکہ اس کو بار بار سوال نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بس اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں احساس دلائی ہیں، کتنی باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے نہ کرو، ایسے کرو، کتنا اللہ ہم بندوں کا خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے، حلیم ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ نے تمہیں اگر کچھ مال و دولت دیا ہے تو یہ مت بھولنا کہ تم جو کسی کو دے رہے ہو تو اللہ دینا چاہتا تو دیتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تو ایک زندگی کا سسٹم بنا کے رکھا ہے نا، تو یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے، تمہارے اس صدقے خیرات کی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ تمہیں امتحان دے رہا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارا رب ہے، بردبار ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو بھی تمام کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اندر کی جو صفات ہے نا، غنی اور بردبار اللہ نے دیا بھی ہے، اور صبر و تحمل، تو یہ صفت بھی اب وہ اپنے بندوں کے اندر نا دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اللہ کسی کو دے غنی کے ساتھ ساتھ بردباری بھی اس کے اندر آئے۔ دیکھیں اس کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے کہ وہ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے یہ، ٹھیک ہے؟
کو کہتے ہیں در حقیقت یہ جو نا دوسرا پہلا غریبوں کی جو ہاتھ پھیلتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، جو آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ آتے ہیں، جو مالداروں کے سامنے بیچارے غریب آ کے اپنا تقاضا کرتے ہیں، تو وہ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی میں ہے کہ در حقیقت وہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ جو غریب آ کے آپ کے آگے سوال کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھے بھیجا گیا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے ہاتھ کو تحقیر نہیں کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس ہاتھ کو وہ رد کرتے ہیں، یعنی کہ جو جھڑکی دے دیتے ہیں غریبوں کو، تو کر دیتے ہیں، یہ در پردہ اس غنی کا ہاتھ، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے آئے ہیں، اللہ چاہتا تو ان کو بھی دے دیتا، تو لیکن وہ ایک آزمائش میں ہے نا، تو جس کے ہاتھ میں انہوں نے سب کچھ پایا ہے، یعنی کہ اس اللہ کی خاطر تم اس کو دے دو کہ جس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، جو کچھ بھی وہ اللہ ہی نے تو دیا ہے، ورنہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو اگر ان کی طرف سے اس طرز عمل کے باوجود بھی وہ اگر درگزر فرما رہے ہیں تو اس کی وجہ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حلیم ہے۔ اگر کوئی سب ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر کے معاف کر دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ حلیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، اور وہ اس لیے معاف کرتا تھا، ورنہ تو حق تو یہ تھا کہ ایسے ناشکرے لوگوں کو خدا کی ہر نعمت سے جو ہے نا اللہ محروم کر دیتا۔ اللہ چاہتا تو امیروں کو کچھ نہ دیتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ ایک امتحان ہے، اور اللہ بردبار ہے کیونکہ اب ایک دنیا کا نظام چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ جو قرآن کی آیت تھی کہ نرم جواب دینا، درگزر کرنا خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا اور اذیت ہے، یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی سب کچھ، یہ ہر کی زندگی میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 264، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی خیرات ضائع نہ کرو احسان جتا کے اور تکلیف پہنچا کے۔ دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے صاف پتھر، اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس سے زور سے بارش برسے، بالکل صاف چٹیل کر دے، ایسے لوگوں کے لیے اس کا جو انہوں نے کمایا ہاتھ نہیں لگتا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ ریاکار لوگوں کی جو ہے نا ایک مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جو ہے کہ ریاکاری لوگوں کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو اے ایمان والو، دیکھیں اب یہ بات آ گئی نا کہ اب غور سے سننے والی بات ہوگی کہ یہ آپ سے مجھ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو غور سے سنو، اپنا مال اور خیرات کو ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے، مت ضائع کرو، اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ مت کرو، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا خرچ نہیں کرو گویا کہ اس کو اللہ اور اس آخرت پہ، جو یہ کون دکھاوے کرتا ہے جس کو اللہ اور آخرت پہ یقین نہیں ہوتا نا، وہ ریاکاری دکھاتا ہے۔ ریاکار کو اس کے صدقے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے کہ اس کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہو، اس پہ ایک پوری نا مٹی کی ایک لیپ جم گئی، سمجھے ایک مٹی کی ایک چٹان ہے، چٹیل جیسے ایک ہوتا ہے نا چکنا سا پتھر، اس کے اوپر پوری ایک مٹی کی ایک لیئر سی آ گئی۔ تو جب ایک کسان دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے ارے واہ بڑا اچھا ہے، یہ تو ایک بڑی اچھی زمین نظر آ رہی ہے، تو اس میں وہ کیا کرتا ہے اپنا بیج بو دیتا ہے، تو بڑی فصل اگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اچانک سے اتنی تیز بارش ہوتی ہے، کیونکہ وہ مٹی کوئی بیچ میں آپ کو پتہ نا ایک سلپری قسم کے پتھر پہ ہے، تو اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے وہ پوری بہہ پڑتے، جیسے بارش آتی ہے وہ پورا کا پورا پانی جو ہے وہ پانی کے ساتھ پوری فصل بہہ جاتی۔ تو یہاں پہ اسی کی مثال، ریاکار کی مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسی ہی ہے جیسے تیز بارش ہوئی، ساری فصل بہہ گئی، وہاں صرف صاف ستھرا کیا رہ گیا، ایک پتھر ہی رہ گیا۔ تو اس طرح اگر تم نے صدقہ خیرات کیا، دکھاوے کا رخ کیا اور پھر احسان بھی جتایا، یعنی کہ جو ہم پچھلی آیت میں پڑھے نا کہ صدقہ بھی کیا، ایک تو دکھاوا بھی کیا، احسان جتایا، اس کو اتنی دفعہ بتایا کہ میں نے تو تمہیں فلاں ٹائم پہ یہ دیا تھا، فلاں میں نے یوں کیا یوں کیا، اور اس کی دل آزاری بھی کر رہا ہے، چار لوگوں کے آگے انسلٹ بھی کر رہا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کو احسان جتایا، تم نے اس کی بے عزتی کی، تم نے اس کی دل آزاری کی، تو تمہارے اعمال بھی ایسے ہی قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی ضائع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح وہ فصل پوری چٹیل پتھر کے اوپر سے نیچے گر گئی۔ تو پھر ایمان پر ہونے کے باوجود اگر اس کا عمل ضائع ہو جائے، دیکھیں ایک تو ایمان والا بھی اور اس کو ریاکاری بھی کر رہا، تو پھر بتائیں کیا رہ جائے گا، سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ناشکروں کے انجام ایسے ہی ہوتے ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کم ظرفی دکھاتے ہیں، تو ان کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ناشکرے اس لیے کہ وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، جو اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نہیں دیا ہے نا، اور وہ اللہ ہی کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرے، تو اس لیے وہ ناشکرے ہیں۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو انہوں نے کمایا ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا اور جو مطلب احسان اور تکلیف دینے کی اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی دی ہے، تو اب اس کا انجام بھی ویسی ہوگا جیسے اس نے حرکت کی تھی۔ تو اب اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں، دیکھیں تھوڑا سا کہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، جو دکھاوے کا جو ہوتا ہے صدقہ، کسی کو پیسے دیں اور پھر جو ہے نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کی مدد کریں، ہم سے اللہ کا کلام جو اللہ ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو بھی کچھ تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو اپنی نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ کو ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے دے رہی ہوں، یہ ہم کو سوچنا چاہیے، آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہم سے کوئی مانگ رہا ہے تو آپ کی انٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں، میں کسی کو احسان نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں اور مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ جب بھی ہم جس کسی کے لیے بھی ہم بھلائی کریں گے نا یا محبت کریں گے، تو دیکھیے ایک جو ہے نا بدلے میں توقعات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کسی کی آپ مدد کریں، بھلائی کریں، کسی کا اچھا کریں، محبت کریں، تو ایک انسان کے اندر نا ایک بدلے کی ایک توقعات پیدا ہو جاتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ توقعات پوری ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ ہم کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو، یہ ہے پوائنٹ اس آیت کا نا، جو کرنا ہے دکھاوے کے لیے نہیں کرو، بلکہ اللہ ہی کی، اللہ کا پیسہ تھا، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں صاحب فضل بنایا، تو تم جب دو تو اللہ ہی کے لیے دو کسی کو، اور جو کرو گے اللہ کے لیے کرو۔ انسان تمہاری توقع کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس سے توقعات لگا لیں گے کہ میں نے اس کو اتنا سب کچھ دیا وہ میرے لیے کرے گا، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اگر کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف دور ہو رہی ہے، اگر تم کسی کو دے رہے ہو، کسی کو چیز دی ہے تو اس کی تکلیف دور ہو رہی ہے، تو تم ذہن میں رکھو کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ اگر تم نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کی تکلیف دور ہوئی، تو تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیں، اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور جو شخص تم سے اس لیے لے رہا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پڑے، آپ نے کسی کو دیا تو آپ کی انٹینشن کیا ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور آپ نے جس کو پیسے دیا کیا وہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، تو تم اس لیے وہ دے رہے ہو کہ اللہ کو راضی۔ تو ہمارا جو کیا مقصد ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جب ہماری نیت یہ ہوگی نا کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، آخرت کے اجر کے لیے دے رہے ہیں، تو ہماری جو ذہنی کیفیت ہوگی نا وہ بالکل ٹوٹلی مختلف ہو جائے گی۔ ہم دینے والے جو ہیں خود ہی ہم عاجزی آ جائے گی ہمارے، یعنی کہ ہم خود محتاج ہیں اللہ کے، یعنی کہ اللہ ہم کو ریٹرن دے گا تبھی ہماری بھی فلاح ہوگی، ہے نا۔ ہم بظاہر تو کسی کو دے رہے ہیں تو اب لوگوں سے ہم توقع نہیں رکھیں، بلکہ ہم خود محتاج ہیں اللہ کے، ہم دینے والے خود اللہ کے محتاج ہو گئے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رضا کے خواہش مند ہو جاتے ہیں، تو یہ خود ہم ضرورت مند بن گئے۔ اگر ہم یہ سوچ کر کسی کی مدد کریں گے نا، دے رہے ہیں تو کہ وہ لے رہی ہے، تو یہ رویے میں دیکھیے تکبر، اکڑ نہیں آ سکتی۔ تو جب دینے والا سوچے گا میں تو خود لینے والا ہوں، تو یہ سوچ کے اس کے اندر کیا ہوگا، نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ سوچ نہیں ہوگی کہ میں تو اس کو دے رہی ہوں، میرا پیسہ ہے، تو پھر بھائی اکڑ بھی آئے گی، ایگو بھی آئے گی، ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں نا، جو پتھر کی مثال بتائی گئی ہے، جو سختی ہوتی ہے دلوں کے اندر، جن کے اندر دکھاوے کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں نا، دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے دل میں سختی آ گئی ہے، وہ دکھاوے کے کام کرنے لگے، کیونکہ یہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو بتائیے نیکی کی جڑ کہاں جائے گی؟ جڑ پکڑے گی نہیں نا، نیکی کی جڑ ایمان کی وجہ سے پکڑتی ہے۔ تو جب جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، نیکی کرنے والے کے دل میں اتنی سختی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے جو اس قسم کے تکبر والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیکیں لکھ کے دے دیں گے، تصویریں بن رہی ہیں، چیک ڈونیشن کر دیں گے فلاں یتیم خانے میں، اتنے بڑے بڑے، لیکن ان کے جو اپنے ہی خاندان میں غریب رشتہ دار ہیں، ان پہ ان کی نظر نہیں آئے گی، بس دکھاوے کے لیے، لوگوں میں شوشہ کرنے کے لیے بڑی بڑی اس طرح ڈونیشنز کر دیں گے، مگر اپنے ہی فیملی کے لوگوں پہ ان کی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کیا نا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تو اس لیے ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، دیکھیے جو آپ کے اور میرے لیے بہت توجہ کی بات ہے، یہ اس کو غور سے پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تاکہ ہم جو مال خرچ کریں اس کے اندر ہمارے اندر نرمی پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں نرمی آئے، تاکہ ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا ہو، ہم بھی مال خرچ کرنا چاہیں تاکہ ہمارے دل نرم ہوں اور ایمان کا بیج ہمارے اندر جم جائے۔ بعض دفعہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں مگر عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ آپ نے بہت کامن بات سنی ہوگی نا، ہم نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا، آپ دیکھیں گے جیسے آتے ہیں وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں نرمی نہیں آ رہی ہے، ایمان آتا ہے مگر اس پتھر کی طرح، جیسے وہ پتھر ایک بارش تیزی سے، ایک حالات آتے ہیں، ایک آزمائش آتی ہے، جیسے وہ پورا بارش تیزی سے آئی وہ پورا بہہ گیا، تو ایسے ہی حال ہوتا ہے جو دکھاوے کی اوپری اوپری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک آزمائش میں، ایک ہی اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پورا چلا جاتا ہے، تو اس پتھر کی طرح پھسل کے چلا جاتا ہے، تو اندر جبز نہیں ہوتی، جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت ہمارے اندر جو ہے نا ایبزارب نہیں ہوتا ہے، اوپر اوپر جیسے نا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان دل کے اندر جائے، ٹھہرے، تو دل میں نرمی لانی پڑے گی ہم کو، اور یہ نرمی اللہ کی خاطر، جب ہم اللہ کی خاطر کام کریں گے نا، اللہ کی خاطر قرآن پڑھیں گے، اللہ کی خاطر لوگوں کی مدد کریں گے، پھر جا کے کیا ہوتا ہے کہ مال کو جب ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس سے ہمارے دلوں میں پھر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اثر ہمارے دل پر ہونا چاہیے، جو ہم اللہ کے نام میں قربانی کرتے ہیں کچھ بھی، اس کا اثر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسانوں پہ خرچ کیا اللہ سے تعلق سے پہلے زیادہ مضبوط، جب بھی ہم انفاق کریں، جب بھی ہم کہیں ڈونیشن دیں تو یہ سوچیں کیا میرا تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط ہوا، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا، اللہ کی محبت، خوف میرے دل میں آیا، کیا میری پہلے سے زیادہ اچھی نمازیں ہو رہی ہیں، کیا میرے جو دن رات کے جو کام ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، کیا میں پہلے سے زیادہ اب عمل کرنے لگی ہوں، یہ ہمارا چیک کرنا چاہیے، ہے نا، دل میرا لگنے لگا ہے، اللہ کے لیے دیا ہوا جو صدقہ ہے نا وہ نرمی اور لوگوں سے محبت پیدا کرتے، یہ اس کا سائن ہے کہ ہمارے دل میں جب بھی ہم صدقہ خیرات قربانی کریں، عبادات کریں، تو یہ اس کا رزلٹ ہمیں محسوس ہونا چاہیے، کیا میں پہلے سے زیادہ میرے دل میں نرمی آئی ہے، کیا میں اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں، یہ چیک کریں۔ تو عاجزی پیدا ہونا چاہیے، غریب کی محبت آتی ہے، پھر دل میں نرمی آئے گی تو سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے نہیں کرتے، دیکھیں وہ ہزاروں تو دیتے ہیں، ملینز بھی دیتے ہیں، مگر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے، الٹا ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہم کو خرچ کرنے والا بنائے اللہ کی راہ میں۔ اب آیت نمبر 265، ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشی کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایسی ہے جیسے بلند زمین پر ایک باغ ہے، اس پر زور کا مینا پڑا تو وہ باغ اپنا پھل دو چند لائے، اور اگر اس پر مینا نہیں پڑ، مینا مینز بارش، مینا نہ پڑتا تو پھلواری، یعنی کہ ایسی جو ہلکی سی شاور ہو جاتا ہے،
بوندا باندی ہی ہو جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب دیکھتا ہے۔ اچھا، جو ہم نے 264 آیت پڑھی تھی، اس میں تھی ریاکاری، دکھاوے کے لوگوں کی مثال بتائی تھی کہ وہ اوپری اوپری ہوتا ہے اور سب چلا جاتا ہے۔ اب اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں، یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھیں کیسے کیسے مثالوں سے بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی جب قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو کوئی بات بتاتے ہیں تو ایگزامپلس کے ساتھ بتاتے ہیں نا، تاکہ ان کی سمجھ میں اور اچھے آ جائے۔ تو اللہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی مثال، وہ ایسے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں نا، تاکہ ان کا نفس مضبوط ہو۔ وہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نفس کی تزکیہ ہو، نفس مضبوط ہو جائے، ان کا اللہ راضی ہو جائے۔ ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کو بھی دیں تو اس کا جو ہے اس کی رسپیکٹ بھی ہو، ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے۔ کسی کو بھی دیتے ہیں تو وہ بس دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے۔ اور خاص کر اپنے غریب رشتہ داروں سے کہ دیکھیں ہم نے تو ان کے لیے اتنا کیا تھا، اب دیکھو ذرا ہماری ضرورت پڑی ہے تو یہ کیسے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں آتی کہ ہم نے ان کی ہر مہینے کا خرچہ ہم ان کو دیتے ہیں، اور اب دیکھو یہ کیسے ہمارے لیے تو یہ سب باتیں جو ہے نا نہیں آنی چاہیے نا۔ ہمارے ساتھ کیسا کریں؟ تو یہ اللہ والے جو لوگ ہیں تو جو یہ نا ان کے مزاج میں جب اللہ کے لیے دیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کچھ بھی دکھائے تو ان کے مزاج میں فرق نہیں آتا، ٹھیک؟ کیونکہ ان لوگوں سے انہوں نے توقع نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ سے انہوں نے سودا کیا ہے، اس لیے ان کے اعلیٰ ظرف ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب مال جو تم خرچ کرو اللہ کو خوش کرتے ہیں نا، تو اپنا حق قائم رکھنے کے لیے یا اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے جو یہ مال خرچ کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اپنی جو خواہشات ہیں وہ قابو میں رہتی ہیں، حق پہ جمنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو ان کی تربیت ہے، یہ جو مال خرچ کرنا ہے ان کی تربیت میں شامل ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنے کے فائدے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اور جب ہم خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو ہدایت کی طرف دل جما دیتا ہے۔ اتنا فائدہ ہے مال کا خرچ کرنا، تو دل میں ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اندر کی پرسنالٹی میں اتنی خوبصورتی آتی ہے، ہمت بلند ہوتا ہے ہمارا۔ تو اس مقصد کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جیسے ایک اچھی سی بہت خوبصورت سی ایک جگہ ہو، جیسے بلندی پہ ہو، جیسے ہل ایریا آپ کہہ لیجئے، بالکل بہت اچھی اسموتھ جگہ ہو، وہاں کی جو آب و ہوا ہے، وہاں کا جو کلائمیٹ ہے، وہاں کا جو ویدر ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بلندی کی وجہ سے دیکھیے تو خوبصورتی آتی ہے، اور پھر جب فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو اس سے بھی ان کے بچ جاتے ہیں، ہے نا، کوئی نقصانات اتنے نہیں ہوتے۔ اور اچھی کیونکہ فریش ایئر ہوتی ہے وہاں پہ، خوبصورتی ہوتی ہے، تو اس سے صحت مند بھی ہوتا ہے، اور جو ان کی جو فصل ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، زوردار، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس ایریا میں زوردار بارش بھی نہ ہو، ہے نا، اگر صرف ہلکی پھلکی بھی بارش ہو جائے تو دیکھیں وہ گرینری رہتی ہے۔ آپ نے زیادہ تر ناردرن ایریا میں دیکھا ہے نا، اتنی بارشیں اگر نہ بھی ہوں تو وہ ہلکی پھلکی جو روزانہ اور گرتی رہتی ہے تھوڑی بہت بارشیں، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور بارشیں کم بھی ہوں تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو تب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال کی مثال ایسی ہے، اگر تم نے مال کو خرچ کیا ہے جس میں احسان اور اذیت دینا نہ ہو تو تمہارا مال بھی ایسی ہی خوبصورت بن کے رہے گا۔ بات اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہم ساری آیتوں میں ایک ہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ سے اجر چاہتے ہو تو کسی کو دے کے ان کو احسان نہ جتاؤ اور ان پہ اذیت نہ دو۔ یعنی کہ اذیت یہی ہوتا ہے نا کہ باتیں سنانا ان کو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں بتا رہے ہیں اگر تم اجر چاہتے ہو، اگر اسی طرح کا جیسے یہ مثال دی نا کہ ایک بڑے اچھی جگہ ان کا ایک زمین ہے، بڑی خوبصورتی ہے، ہریالی ہے، بارش ہوتی ہے، تو نیکیاں اور ہر چیز سیف ہو جائے گا اگر تم نے کسی کو احسان نہیں جتایا۔ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے نیک بندے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے تزکیے
تزکیے کے لیے جو انفاق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، ہے نا، تو خوش ہو جائے، تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی انتظام کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کی محنت اور قربانی کا بھرپور بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہے نا اپنا روزہ رکھا جاتا ہے نا، روزے جس طریقے سے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر کیا ہے، تزکیہ پیدا ہو۔ ہم اسی لیے رکھتے ہیں نا روزے، کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک اچھی کوالٹی ڈیولپ ہو جائے۔ تو اسی طرح جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو مال سے بھی ایک ہماری نفس کی ایک تربیت ہوتی ہے، ایک ہمارے اندر ایک ڈسپلین آتا ہے۔ جب مال خرچ کرتے ہیں تو ہماری نفس کی خواہشات میں ایک کنٹرول آتا ہے، اللہ کا نہیں بلکہ انسانوں کو۔ یہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کے اوپر ہم احسان نہیں کرتے بلکہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 266، یہ لاسٹ ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟ اب یہ ایک باغ کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کہ باغ کی خوبصورتی اس زمانے میں ایسی ہوتی تھی کہ کنارے کنارے پہ تمام کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں انگور لگے، یعنی کہ ایک باؤنڈری سیف، یعنی کہ اگر تو بہت تیز ہوائیں اور ہوتا ہے نا کبھی کبھی کتنی تیز ہوائیں چلتی، تو وہ جو کھجور کے درخت ہوتے تھے وہ کنٹرول کر لیتے تھے، اور بیچ میں انگور ہیں۔ تو یہاں پہ وہ مثال بیان کی جا رہی ہے، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور ان کے نیچے، اور نہریں بہتی ہوں اس باغ میں، اتنا خوبصورت ہو کہ پھلدار بھی ہو اور نہریں بھی بہہ رہی ہوں اس باغ میں، ہر طرح کے میوے حاصل ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے مزے مزے کے پھل، ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ دیے، سب تم نے وہ باغ میں لگائے ہوئے ہیں، اور اس پر بڑھاپا آ گیا۔ اب حال یہ ہے، اب اس کی یہ ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ اتنے اچھا سب کچھ فیسیلیٹ ہے، مگر انسان جو ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا آ گیا ہے، اور اس کی اولاد کمزور ہے، یعنی کہ یا تو اس کی بڑھاپے میں ایج ذرا بہت ایج ہونے کے بعد اس نے شادی کی، یا پھر یہ کہ بچے بہت دیر سے ہوئے کہ یہ مرنے کے قریب آ گیا، بچے ابھی چھوٹے ہی ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا بعض دفعہ دوسری شادی کرتے ہیں، تیسری شادی کرتے ہیں، بچے جو ہیں ابھی چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں، یہ ان کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، بہترین تمہارے پاس ایک بہترین تمہارے پاس منی کے لیے ایک بہترین باغ بھی ہے، مگر اب تم بوڑھے بھی ہو گئے ہو، ساتھ میں تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، وہ آپ ٹیک کیئر نہیں کر سکتے تمہارے جو باغ کا نا، لیکن تم اس دنیا سے جا رہے ہو۔ آل آف اے سڈن ایسا ہوتا ہے، تب اس باغ میں ایک بگولا آ پڑتا ہے آگ کا۔ کیا ہوتا ہے اتنے خوبصورت باغ میں، یعنی کہ حالت یہ ہے کہ انسان اب بڑھاپے کی طرف ہے کہ دوبارہ سے یہ باغ نہیں لگا سکتا، بچے ہیں چھوٹے، ان بٹوین کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آندھی آتی ہے یا ایک آگ کا بگولا ایسا آتا ہے کہ پورا اس کا باغ جس پہ اس کا انکم کا سورس تھا نا، وہ سارا کا سارا جل جاتا ہے۔ تب باغ میں بگولا آ پڑا جس میں آگ ہو جو باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح اپنی آیات سمجھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھو، کہ اگر بڑھاپے میں تم نے تمام اپنی نیکیوں کو ریاکاری میں ضائع کر دیا، یعنی کہ جو آگ کا بگولا آیا، یعنی کہ تم ان ایکسپیکٹڈ تھے، تمہارے پاس اب کوئی مال نہیں ہے، تمہارے پاس جوانی نہیں ہے کہ تم دوبارہ سے وہ کام کر سکو، تو اپنی نیکیوں کو ریاکاری سے بچاؤ، دکھاوے سے بچاؤ، اذیت دینے، احسان جتانے سے بچاؤ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات کو سمجھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس آیت میں جو لوگوں کو مثال بیان کی نا، وہ جو محض کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات دیتے ہیں یا ریاکاری سے دل آزاری، تو یہ خیرات کرتے ہیں نا تو احسان جتاتے ہیں، تو انہیں روحانی جسمانی تکلیف دیتے ہیں مانگنے والوں کو نا۔ تو اس طرح مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، عمر بھر کی کمائی ایک
باغ ہے جو بہترین باغ ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ پھلا پھولا ہوا ہے، ہر طرح کے اس میں میوے پھل لدے ہوئے ہیں، باغ ہے، مگر جو مالک ہے اس کا جو مالک ہے، اونر ہے، اس کی عمر کافی ہو گئی ہے، خود کام نہیں کر سکتا، اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اپنے باپ کا دکھ درد بھی بانٹ نہیں سکتے، آگے نہیں کچھ کر سکتے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو عین اسی وقت اس کے بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، جب کہ بچوں کو ابھی ضرورت ہے باپ کی اور پیسوں کی، سب کچھ کی ضرورت ہے، اچانک سے باغ میں آگ لگ جاتی ہے نا، سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا، تو اس وقت باغ کے مالک کی سوچئے کیا حالت ہوگی، آپ حسرت کا اندازہ لگائیے۔ تو اور دوسری مثال اگر آپ اس کو آپ آخرت سے ریلیٹڈ کریں، اللہ نے تو ہمیں دنیا کی مثال سے سمجھایا نا، اگر آپ آخرت سے ریلیٹڈ کریں تو اس سے کئی بڑھ کر بری حالت اس وقت ہوگا، اس وقت بہت بد نصیبی ہوگی جب انسان ساری زندگی اپنی غفلت میں گزارتا ہے، اور جب آنکھیں بند ہونے کے وقت جب روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو اس پہ حقیقت واضح ہوتی ہے نا، کہ ہائے میں نے کیا کیا، مہلت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ساری زندگی اس نے ایسی گزار دی، ریاکاریوں کی ساری نیکی کی، سب کچھ اس کے اعمال جل گئے، تو اس کی اب حسرت کا اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اس کی حسرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال سے ہمیں دنیا میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو سنبھالو، ریاکاری نہیں کرو، دکھاوا نہیں کرو، احسان نہیں جتاؤ، اذیت نہیں دو۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، یہ بڑا وقت نازک وقت ہوتا ہے، جو زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ زبان کی تیزی جو ہوتی ہے نا، جو زبان کی تیزی سے زندگی کے اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں، یہ یاد رکھیں۔ اور جو ہے بعض دفعہ دیکھیں بوڑھے لوگ جب ہونے لگتے ہیں نا، ایک بد مزاجی اور چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو گھر کے بزرگ ہیں، ہم جو بھی کریں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم جو کہنا چاہیں ہم کر لیں نا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل میں جو ہے نا ایک نفرت اور بیزاری سی بھی پیدا ہو جاتی ہے، جو اولاد جو نیک تو ہوتی ہے جواب نہیں دیتی کیونکہ بڑے ہیں، جواب نہیں دیتے، مگر کیا ہوتا ہے بیزارگی ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، ان مزاج کی وجہ سے بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا بوڑھا کا جو بوڑھے لوگوں کی جو یہ ہوتا ہے نا، ہم کو اپنے ابھی سے بندہ کہ میں کہوں گی بھئی دعا کرنا چاہیے نا، کہ رجحان جو ہے ہم کو اپنا اچھا اپنا مزاج اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ مزاج اچھا ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ مزاج جو ہے نا بیماری سے بھی آ جاتا ہے، دوائیوں سے بیماریوں سے بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ یہ آل آف اے سڈن مزاج میں سختی نہیں آ جاتی، یہ کچھ جوانی سے ہی ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے میں جا کے وہ پکا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابھی سے ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈوں کو اپنے سوچوں کو اچھا بنانا چاہیے۔ تو جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ دیکھیے اخلاقی بیماری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ایک تو وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، جسم کمزور ہو رہا ہے، اور ایک چڑچڑاپن، کیونکہ مزاج میں چڑچڑاپن تھا، خوش اخلاقی زندگی میں ہی نہیں تھی، تو بڑھاپے میں اور مزید جا کے چڑچڑے بن جاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، الزام لگانا، تو یہ سب دیکھیے جوانی سے ہی یہ کنیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک سے کوئی بیٹھے بیٹھے بدگمان نہیں بن جاتا، شکی نہیں بن جاتا، یہ جوانی سے ان کے مزاجوں میں یہ چیز ہوتی ہے جو بڑھاپے میں اور پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ ایک پورا باغ ہے اور تم بوڑھے ہو رہے ہو، تو دیکھو اب اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اور ان سب کاموں سے دیکھیے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس طریقے اگر ہم ایسے کام کریں گے، جوانی میں ہم نے کتنی محنت سے کمایا ہے، اور پھر بڑھاپے میں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سمجھ رہے ہم نے بڑی نیکیاں کی، ہم نے تو جوانی میں بڑے نماز پڑھے، روزے بھی رکھتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، اور آخر جب بوڑھے میں خدا نہ خواستہ اگر ہماری بد زبانی سے یا چڑچڑے پن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے، اور ہم آخرت میں بڑا انتظار کر رہے ہیں کہ ارے ہم نے بڑی نیکیاں کری، کہاں ہیں وہ نیکیاں، پتہ چل رہے ہیں وہ تو دنیا میں ہی سارے ضائع ہو گئے۔ تو جوانی میں تو وقت ہوتا ہے نا، اگر ہم نے کوئی ایسے گناہ کے کام کر لیے ہیں یا کوئی ایسا غلط کام کر لیا ہے، تو جوانی میں عمر ہوتی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کر لیں، لیکن جب آخری وقت ہوتا ہے نا انسان کا، آخری عمر، تو دیکھیے ایک تو بیماریاں، وقت کی کمی، کمزوری، طاقت نہیں، قوت نہیں، وقت نہیں، تو
کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ تو عقل مندی دیکھیں پھر کیا چیز ہے، عقل مندی یہی ہے نا کہ ہم ابھی سے دعا کریں اپنی زندگی کے آخری حصے کے لیے، اور اپنے مزاج میں بہتری پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثال اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے، آپ نے بڑی محنت سے سارا دن یا کوئی کھانا پکا رہے ہیں آپ، بالفرض آپ نے بار بار آ کے اس کو دیکھا، چمچ بھی ہلایا، پھر آپ چلے جاتے ہیں۔ کھیر یوزلی جو کھیر ویر بنتی ہے نا، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے، ہم ہلانا پڑتا تھا، گھڑی گھڑی ہلانا پڑتا ہے، تو ہم اس کو بہت واچ کر رہے ہیں، سارا ہلاتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کی ایسی غفلت آتی ہے کہ ہمارے ذہن سے وہ نکل جاتا ہے، جب آ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ نیچے جل گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وہ میٹھے جلتے ہیں تو کیسی اسمیل، پورے کے پورا میٹھا خراب ہو جاتا ہے نا اسمیل سے۔ تو یہی حال ہے کہ پوری جوانی زندگی ہم نے اچھے اعمال کیے، مگر بڑھاپے میں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنی لیے دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ آخری وقت کے اعمال اللہ ہمارے سنبھال کے رکھے۔ تو اللہ جو ہے یہ باتیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آگہی کر دے، ہمیں سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنا الرٹ رہیں، ہم اپنا ضائع نہ کر دیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں سب بتا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ایسا نہ ہو جائے، تو اپنی احتیاط ابھی سے کرو۔ تو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، صدقہ جو ہے کیا نہیں کرنا، صدقہ دے کے جو مین انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اب بیجا تعریف سننے کے لیے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کرتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور خرچ کرتے ہوئے دل میں ہمارے نرمی پیدا ہو، اللہ سے تعلق ہمارا جڑے، یہ ہم کو واچ کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں تو ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پھر 100 سے بھی زیادہ اللہ جس کی جیسی چیزیں ہوں گی اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اللہ کی راہ میں ہمیں دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی ضرورت آئی ہے اب ہم سوچ رہے ہیں دیں نہیں دیں، اچھا ہم 100 دے سکتے ہیں لیکن ہم کنجوسی سے 50 دے دیتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ ہم پتہ ہے کہ لیکن ایک دل میں نا شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، نہیں 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 نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ہم اللہ کی خوشی کی، اللہ میں نے آپ سے کہا نا وہ حدیث آپ کو سنائی کہ جو اگر مانگ رہا ہے تو سمجھے وہ اللہ کی طرف سے وہ ہو رہا ہے، تو ہم جو دے رہے ہیں وہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ اس نے سامنے والے کو یا اللہ کے دین کے کام کے لیے ایک ضرورت ہے نا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی لوگوں کی فلاح کے لیے ضرورت ہے، تو اللہ نے ہمیں ایک نیکی کا موقع دیتا ہے، تو اللہ کی راہ میں دل کی خوشی کے ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ جتنا انسان نفس کے خلاف جائے گا نا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ جتنا ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ارے ارے میں کیسے پیسے دے دوں، میرے کم پڑ جائیں گے، مجھے ان کو بھی دینا ہے ان کو بھی دینا، جتنا ہم خوشی سے دیں گے نا اللہ کے لیے، جتنا ہم اپنے نفس کے اگینسٹ جائیں گے، ہم اتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیں اچھا انفاق کرنے والا بنائے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے اور ہمارے نفس کی پاکیزگی کرے، اور ہماری آخری عمر کے اعمال کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔